اللہ کی وحدانیت پر خود رب تعالیٰ نے گواہی دی کہ اس نے آسمانی کتابوں میں اس کا اعلان فرمایا، نیز عالم کے ذرے ذرے میں اس کے دلائل قائم فرما دیے۔ دوسری چیزیں کتابوں میں پڑھی جاتی ہیں، مگر توحید وہ مضمون ہے جس کے لیے کسی خاص کتاب کی ضرورت نہیں۔ عالم کا ہر ذرہ اس مضمون کی کتاب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد اللہ، گواہی دی اللہ تعالیٰ نے، انہو یہ کہ لا الہ نہیں کوئی معبود الا سوائے ہوا اس کے یا وہ، اللہ کی وحدانیت پر خود رب تعالیٰ نے گواہی دی کہ اس نے آسمانی کتابوں میں اس کا اعلان فرمایا، نیز عالم کے ذرے ذرے میں اس کے دلائل قائم فرما دیے۔ دوسری چیزیں کتابوں میں پڑھی جاتی ہیں، مگر توحید وہ مضمون ہے جس کے لیے کسی خاص کتاب کی ضرورت نہیں۔ عالم کا ہر ذرہ اس مضمون کی کتاب ہے۔ امام راضی کے سامنے ایک بڑھیا نے اپنے چرخے سے رب کی ہستی بھی ثابت کی اور رب تعالیٰ کی توحید کے لیے اس کا چرخہ توحید کی کتاب بن گیا۔ خیال رہے کہ رب تعالیٰ کی یہ گواہی اس وقت کی ہے جب نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ خشکی تھی، نہ تری تھی۔ پھر مخلوق نے پیدا ہو کر سیکھ کر یہ گواہی دی۔ خیال رہے کہ مخلوق کی گواہی دو قسم کی ہے، ایک اختیاری اور دوسری غیر اختیاری۔ اختیاری گواہی سارے فرشتوں نے اور بعض انسانوں نے دی، مگر غیر اختیاری گواہی سب نے دی۔ والملائکۃ، اور گواہی دی فرشتوں نے، واولو العلم، اور اہل علم نے، قائمم جو قائم ہیں، بالقسط ساتھ انصاف کے۔ اور سارے فرشتوں نے بھی توحید کی گواہی دی کہ وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ ان کی یہ عبادت توحید کی گواہی ہے، اور وہ انبیاء کرام سے بھی عرض کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ نیز عام علماء جو عدل و انصاف کے ساتھ قائم اور متقی اور پرہیزگار ہیں، وہ بھی توحید الہی کے گواہ ہیں کہ وہ خود بھی اسے مانتے ہیں اور لوگوں سے منواتے ہیں کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا مگر هو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ غرض ہر نیک بندہ یہی پکار رہا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عقل کہتی ہے کہ عبادت گزار بہت سے ہو سکتے ہیں، مگر معبود ایک ہی چاہیے، کیونکہ ادنا چیزیں لاکھوں ہو سکتی ہیں، مگر سب سے اعلیٰ جس پر چیزوں کا مدار ہو وہ ایک ہی چاہیے۔ دیکھو درخت میں شاخیں اور پتے بہت سے ہیں، مگر جڑ ایک ہے۔ ہمارے جسم میں پانی اور دیگر اعضاء بہت سے ہیں، مگر دل ایک ہی ہے۔ آسمان پر تارے بہت سے ہیں، مگر سورج ایک ہے۔ ملک میں رعایا بہت ہے، مگر بادشاہ ایک ہے۔ تو چاہیے کہ معبود بھی ایک ہو، وہی سب پر غالب ہے کہ سب اس کے مقابل عاجز ہیں، اور وہی حکمت والا ہے۔ خیال رہے کہ اس آیت کے بڑے فضائل ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور یہ آیت اور سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 نازل ہوئیں تو یہ عرش الہی سے پلٹ گئیں اور عرض کیا کہ اے مولا، تو ہمیں ایسی قوم پر اتار رہا ہے جو تیری نافرمانی کرے گی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، اپنے درجے کی قسم، کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد تمہیں پڑھ لیا کرے گا، میں اس کے سارے گناہ بخش دوں گا اور اسے جنت الفردوس میں رکھوں گا، اور روزانہ اس پر 70 بار رحمت کی نظر کروں گا اور اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا۔ اس آیت کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی سوتے وقت اس آیت کریمہ کو پڑھ لیا کرے تو رب تعالیٰ اس پر 70,000 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔